بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو اپنے بیٹے کی شادی نہایت دھوم دھام سے کریں گے. آج تک خاندان نے ایسی بارات نہیں دیکھی ہوگی. 500 گاڑیوں پر مشتمل بارات اور ہر گاڑی کی آرائش. لاکھوں روپے تو دلہا دلہن کے لباسوں پر خرچ ہو رہے ہیں. یہ دن کون سا بار بار آتے ہیں. اللہ نے دیا ہے تو سارے ارمان بھی پورے کریں گے. اور پھر دعوت ولیمہ کے لیے شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کی بکنگ کروائی ہے. 5000 مہمانوں کا اہتمام کیا ہے. ہر مہمان کو تحفے میں رسٹ واچ دینے کا ارادہ ہے. یہ قیمتی گھڑیاں لوگوں کی کلائیوں پر ہوں گی تو وہ ہمیشہ اس تقریب کو یاد رکھیں گے. بنگلے میں یہ لگی روشنیاں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. پورا 1 ماہ ہو گیا ہے اس چراغاں کو. شہر بھر میں دھوم مچی ہوئی ہے. سارے بڑے بڑے ٹی وی چینلز کوریج کریں گے. اخبارات میں بھی خبریں چھپ رہی ہیں. فارم ہاؤس پر بھی لڑکے کے سسرالیوں کے لیے ایک شاندار میوزیکل کنسرٹ اور عالی شان دعوت کا انتظام کیا ہے. بس آپ دعا کریں کہ خیر و عافیت سے سارے معاملات طے پا جائیں. بھائی بیگم، مہمانوں کو کچھ کھلاؤ پلاؤ بھی کہ باتیں ہی کرتی رہو گی؟ جی کیوں نہیں. ذرا شیف سے پوچھ لے کہ اس نے کھانا لگا دیا ہے کیا. میں عرصہ دراز ہو گیا ہے، میں نے تو کچن کا منہ تک نہیں دیکھا. ہمیں بہت اچھا شیف ملا ہے. ملازم بھی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، فوج ظفر موج ہے. بس اشارے کی دیر ہوتی ہے، سارا کام ہو جاتا ہے. اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں. ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، بہو آئے گی تو رونق ہو جائے گی. خاتون خانہ تفصیلات بتا رہی تھی اور دور سے آئے ہوئے مہمانوں کے منہ فرتے حیرت سے کھلے ہوئے تھے. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سوائے حیرت کے وہ اور کس طرح کے رد عمل کا اظہار کریں. اس کے علاوہ وہ اور کر ہی کیا سکتے تھے. لیکن ایک صاحب نے ہمت کر کے اعتراض نما سوال کر ہی دیا کہ محترم بہن، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سارا انتظام و انصرام اسراف میں شمار ہو؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ شادیاں بہت سادگی سے بھی انجام پا جاتی ہیں. ذرا یاد کیجئے جس وقت ہماری تقریبات منعقد ہوئی تھی ان میں کس طرح نہایت سادگی سے اور آسانی سے یہ سارے معاملات انجام پائے تھے. ارے چھوڑیے بھائی جان، آپ کیا 25 سال پرانے قصے لے بیٹھے. اب حالات بدل گئے ہیں، نئے زمانے کے نئے انداز ہیں. خود بچوں کے بھی بہت سے تقاضے ہیں. یہ ہماری طرح کی جنریشن نہیں. لیکن پھر بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے. اور بچے تو والدین کا عکس ہوتے ہیں. جیسی ہم ان کی تربیت کرتے ہیں وہ اسی طرح بہیو کرتے ہیں. اتنی دیر میں سربراہ خانہ دوبارہ آئے اور تمام مہمانوں کو نہایت پرتکلف خانے کی طرف لے گئے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمام انسانوں سے 5 سوالات ہوں گے، جن میں سے 2 مال کے متعلق ہے کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر کیا، کن کاموں میں کیا. قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں اسلامی تصور مال کی وضاحت کر دی ہے. فرمایا متقین وہ ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی مال بصورت امانت دیا گیا ہے اور اس میں سے خرچ کرنا ہے. اب اگر یہ امانت ہے تو یقیناً اس کی پرسش بھی ہوگی. یعنی اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق خرچ نہیں ہوگا، بلکہ عطا کرنے والی کی رضا کو پیش نظر رکھنا مقصود ہے. مال اللہ رب العزت کا فضل بھی ہے اور آزمائش بھی. قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ برادر شیاطین ہے. بندہ مومن اپنے تمام اعمال میں اپنی رب کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے، کیونکہ اسے خبر ہے کہ ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جب ذرہ برابر نیکی اور برائی محفوظ ہو رہی ہے اور یوم قیامت سامنے لے آئی جائے گی تو پھر حد درجہ احتیاط لازم ہے. اللہ رب العزت انسانی ارادے اور نیت سے بھی باخبر ہے. یعلم ما فی صدورکم، تو دلوں کے بھید جانتا ہے. اسے ریاکاری ناپسند ہے. ہمارے ہاں دکھاوے کا بڑھتا ہوا رجحان اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت سے تعلق کمزور ہو رہا ہے. اور یہ ریاکاری کسی ایک سمت میں نہیں بلکہ ہمہ جہت ہے. عام آدمی کے لیے ان حالات میں جینا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل. دنیا سے رخصت ہونے والوں کی یاد میں اخبارات میں لاکھوں روپے کے اشتہارات صاحبان حیثیت کی تسکین کا باعث تو بنتے ہیں، لیکن جانے والوں کو اس کا کیا فائدہ؟ عام آدمی اسے دیکھ کر سوچتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کی یاد کیسے بنائے. شادی بیاہ کی رسموں پر بے بہا خرچ شو آف نہیں تو اور کیا ہے. عبادات کا خانہ بھی اسی بدنیتی سے خراب ہو جاتا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طویل ارشاد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یوم حشر ریاکار، عبادت گزار، دکھلاوے کی سخاوت کرنے والے، سخی، شہرت کے طلبگار علماء اور دنیا میں ناموری کے خواہش مند شہداء اپنی بدنیتی
اور دکھلاوے کے باعث جہنم رسید ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اپنے مال اور اپنے اعمال سے مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اہل جنت کا شیوا ہے۔ دکھلاوے کی عادت اہل معاشرہ کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ کچے پکے اعتقادات والے اسی روش کو اختیار کرنے لگتے ہیں جس کے نتیجے میں انہیں بے پناہ مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ خود ساختہ مصائب دن بدن بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ عمارت ہستی دھڑام سے گرتی ہے، شیشہ حیات کرچی کرچی ہوتا جاتا ہے، ملبے سے خواہشات ناتمام کا دھواں اٹھتا ہے اور کرچیوں سے حسرتے چننے والوں کی انگلیاں فگار ہو جاتی ہیں۔ عرب کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بڑوں کی عادات انہی کا سے طرز حیات اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، ہر انسانی معاشرہ اسی مقولے کی تصویر پیش کرتا ہے۔ چنانچہ مذہبی، معاشی، سیاسی اور سماجی بڑوں کا فریضہ ہے کہ ٹرینڈ سیٹر ہونے کے ناطے معاشرے کو اچھی اور احسن اقدار فراہم کریں، لوگوں کے لیے آسانیوں کا سامان فراہم کریں، کیونکہ حکم یہی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلات نہیں۔ یا رب العزت ہمیں دکھلاوے اور نمود و نمائش کی عادات سیئہ سے نجات عطا فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہماری غفلت کو معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔